سب سے بڑی خبر تو آپ کو پتہ ہی کیا ہے، وہ جو آج بیل ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی. بات یہ نہیں ہے کہ بیل کے بعد باہر آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کے پرسیپشن کی بات ہو رہی ہے. اور کل بھی ہم نے شو میں بات کی تھی کہ اگر آج بیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب نکلے گا، کیونکہ پچھلے 2-4 دنوں سے بہت سی چیزیں مختلف ہو گئیں. آج سے آپ کو یاد ہے 1 ماہ قبل حالت یہ تھی کہ ملاقاتیں بھی بند تھیں اور بجلی تک بند تھی، پھر کوئی بیانات جرنلسٹ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، سب کچھ ہر طرف لگتا تھا کہ ڈور ہیز بین سلام شٹ ان دا فیس. پھر پچھلے 4-5 دن سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ 24 نومبر کا دھرنا اناؤنس ہوا اس کے بعد ہم نے ایک اور ڈائریکشن میں موومنٹ دیکھی. چیف منسٹر کے پی وہ بھی 2-3 دنوں میں 2 دفعہ مل چکے ہیں اور بڑے پروٹوکول سے آ رہے ہیں. اب میٹنگز جب کمیٹی روم کے اندر ہو رہی ہیں ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں، سڈنلی باڈی لینگویج چینج ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی. اور آج کی بیل کے بعد یقیناً 2 چیزیں تو کلیئر، اب جتنی مرضی بحث کر لے عام آدمی کنونس ہو گیا ہے کہ کوئی پیرلل ڈائلاگ چل رہا ہے. اور اس پروگرام کے جو سیکنڈ پارٹ میں اب رانا ثناءاللہ صاحب کو سنیں گے تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کس لیول پہ بات ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، تو انہوں نے وہ لیول بھی بتائی کہ کس لیول پہ ان کی بات چل رہی ہے. خیر وہ پروگرام کا سیکنڈ حصہ ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب معاملہ کہاں کھڑا ہوا ہے. اگر کل تک ہم سنتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل بات نہیں کرے گی، خان صاحب کے پہلے بیان ہے کہ جس کو ہینڈلرز کہیں گے ان سے بات ہوگی، لیکن میری یہ 3 مطالبات ہیں: میرا الیکشن واپس کریں، سب کو آپ رہا کریں. یہ 2 مین تھے، باقی تو ہوتا ہے ڈیموکریسی وہ ساری باتیں چلتی ہیں. کیا چینجز ہوئی ہیں؟ کیا 24 کے دھرنے کا خوف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہے، یا جو انٹرنیشنل پریشر بھی بن رہا ہے؟ کانگریس کا پہلے کانگریس کا خط آیا، اس میں 60 لوگ تھے. پھر ایک سیکنڈ خط آیا 15 کو اس مہینے کو، لاسٹ والا اکتوبر میں تھا. اس کے اندر 46 ممبرز آف دا کانگریس تھے، لیکن انٹرسٹنگلی اس میں سے 20 جو تھے وہ ریپبلکنز بھی ہیں. اور جانتے ہیں اس میں ریپبلکن پریزیڈنٹ وہاں آ رہے ہیں، ریپبلکن کانگریس ہے، ریپبلکن ہی ان کی اب کانگریس ہو گئی ہے. سو اٹ از ناٹ سم تھنگ یو کین اگنور. پھر 26 ایم پیز کا برٹن کے اندر بھی ایک خط آیا، اور ان کے فارن منسٹر کا جو اس میں جواب تھا وہ بھی کافی اسٹرانگ جواب تھا. کانگریس کا جو سیکنڈ لیٹر تھا کانگریس میں بھی، تو یہاں تک اپنے پریزیڈنٹ کو کہا کہ اگلا جو امبیسڈر ہے سوچ سمجھ کے لگائیے گا، اور ایسا لگائیے گا جس کو پتہ ہو کہ کیا بات کرنی ہے، نزاکت کیا معاملے کی. جو بلوم اب آپ کے فارغ ہو رہے ہیں یہ انہوں نے بالکل مس ہینڈل کیا ہے. سو ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. کیا انٹرنیشنل پریشر بیہائنڈ دا سینس چیزیں ہو رہی ہیں؟ اسلام آباد میں ایک اور بھی بات چل رہی ہے کہ ایک بہت ہی فرینڈلی مڈل ایسٹ ریاست کے ایک بڑے امپورٹنٹ شہزادے نے یہ بھی شاید پیغام دیا ہے کہ دیکھیں آپ ان چیزوں کا معاملہ خود ہی حل کر لیں. کل کو اگر واشنگٹن انوالو ہوا اور ہمیں انوالو ہونا پڑا تو پھر شاید واشنگٹن کی شرائط پہ آپ کو باتیں ماننی پڑیں. تو یہ اچانک نرمی کیوں آ گئی ہے؟ یار ہائی بھی ہے یا نہیں آئی؟ کیا یہ صرف 24 نومبر کو آگے پیچھے کرنے کے لیے کچھ سی بی ایمز کیے جا رہے ہیں، یا وی آر سینگ اے لانگ ٹرم چینج؟ توجہ سے بات کریں گے. پروگرام کے سیکنڈ حصے میں تو میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب ہوں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر فیصل وابڈا صاحب نے اور فیصل چودھری صاحب نے جو عمران خان صاحب کے لائر بھی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں. آپ کو یاد ایک بڑا چلا تھا سیریل نیٹ فلکس پہ گیم آف تھرونز، اور پھر اس کے بعد ایک بات کی تھی مریم نواز صاحبہ نے بھی، اس زمانے میں بڑا ہم نے پروگرام جو چلایا تھا. میں ذرا ٹون سیٹ کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس سے شروع کرتے ہیں. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی. پاور ٹاکس ٹو پاور. آپ سے فیصلہ شروع کرتے ہیں. پاور